كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنگر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا اگرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم میں اویس بھائی کی دعوت پر آ گیا ہوں اور رمضان کے پہلے عشرے میں ہمیں گھر سے نکالنا ایسے ہی ہے جیسے جوئے شیر نکالنا ہے کیونکہ ہم حافظ ہیں اور حافظ جتنی مرتبہ بھی قرآن سنا لیں ان کی جناب یہاں جان ہٹکی رہتی ہے جب تک الحمد سے لے کر والناس آخری صورت نہیں پڑھ لیتے نا تب تک ہمارے یہاں ہٹکی رہتی ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارے سروں پر تلوار لٹک رہی ہے لیکن ہم نے جا کر تراویہ بھی بڑھانی ہے اور پڑھنا بھی ہے قرآن اور سننا بھی ہے سنانا بھی ہے بس آپ سے چند باتیں کر کے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ آج بہت بڑا دن ہے اور آج وہ دن ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام آج میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے علامہ اقبال کی زبانی صرف کچھ اشعار اور ان کا ترجمہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا علامہ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز اقبال کہتا ہے حضرت سیدہ مریم جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز اقبال کہتا ہے حضرت مریم علیہ السلام سے ہمیں ایک وجہ سے پیار ہے کہ وہ حضرت سیدہ کی والدہ محترمہ ہے حضرت زہرا اور کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز کہتا ہے ہمیں حضرت زہرا سیدہ پاک سے تین وجہوں سے پیار ہے اقبال وہ وجہ کیا ہے کہتا ہے نور چشم رحمت للعالمین کہتا ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کی ٹھنڈک ہے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین کہتا ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں آگے کہتا ہے بانو تاجدار حل عطا کہتا ہے وہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی گھر والی ہے زوجہ ہے بانو تاجدار حل عطا مشکل گشا شیر خدا اور مرتضیٰ مشکل گشا شیر خدا اور آگے کہتا ہے کہ مادر مرکز پردارش کہتا ہے وہ ان کی والدہ ہے جو
عشق کی مرکز ہے، جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے۔ اقبال کون؟ کہتا ہے مادر آپ کاروان سالار عشق۔ اور اقبال وہ کون ہے؟ کہتا ہے کہ جناب وہ ہے آیک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم۔ کہتا ہے ایک نسبت ان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ایک نسبت حضرت مولا کائنات کی زوجہ محترمہ کی ہے، اور تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حسنین کی والدہ ہے، وہ امام حسن اور حسین کی والدہ ہے۔ اقبال پھر آگے کیا ہے؟ کہتا ہے جناب مزرع تسلیم را حاصل بطول۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے، حضور کے سامنے مال و غنیمت، حضور کے سامنے لونڈیاں، غلام، کنیزیں، سارا کچھ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور اہل مدینہ میں تقسیم کر رہے ہیں، اپنے صحابہ اور اپنے جناب غلاموں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کسی کو کہہ رہے ہیں بکریاں لے جاؤ، کسی کو کہہ رہے ہیں اونٹ لے جاؤ، کسی کو کہہ رہے ہیں باغات لے جاؤ، کسی کو کہہ رہے ہیں غلام لے جاؤ، کنیزیں لے جاؤ۔ یہ سارا کچھ جنگ سے جو مال غنیمت آیا جناب بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدہ کے پاس خبر پہنچی کہ حضور کے پاس غلام اور کنیزیں آئی ہیں۔ یہ سنیں ذرا ہم سب کے لیے، حضرت سیدہ جناب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کی یا رسول اللہ چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں جو چھالے پڑ چکے ہیں، اور پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کر کنویں سے میرے ہاتھ پھٹ چکے ہیں، زخم آ چکے ہیں۔ آپ کے پاس یہ جو غلام آئے ہیں، یہ جو مال و دولت آیا ہے، کنیزیں آئی ہیں، اس میں سے ایک غلام مجھے دے دے، ایک کنیز مجھے دے دے، تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تجھے غلام اور کنیز نہیں ملے گا، اس لیے کہ تجھ سے زیادہ حقدار ابھی مدینے والے رہتے ہیں۔ یہ ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ میں پنجابی سارے سمجھتے ہیں، پنجابی ذرا آسانی ہو جائے گی بات سمجھانے میں، ہماری مادری ہے تو وہ زبانی۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ اور آگے میرے اقبال نے کہا مزرع تسلیم را حاصل بطول۔ اقبال کہتا ہے جو تسلیم و رضا کی کھیتی ہے نا، قیامت تک کوئی اللہ کی رضا پر راضی رہے گا، کوئی اللہ کے حکم پر راضی رہے گا۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، کہتا ہے جو تسلیم و رضا کی کھیتی ہے نا، اس کا حاصل سیدہ پاک کی ذات ہے۔ اس لیے کہ مادر آرا اسوہ کامل بطول، کہتا ہے ہماری ماں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے جن کا اسوہ کاملہ ہے نا، وہ حضرت سیدہ کی ذات ہے۔ اور وہ کیا ہے اسوہ کاملہ؟ کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک مانگنے والا آیا، علی نے دستک دی، اس نے کہا مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، میں بھوکا ہوں۔ اندر سے آواز آئی سیدہ پاک کی، کہا 2 دن سے اس گھر میں فاقے ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ردا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جن کے جناب چادر کو چاند اور سورج بھی نہ دیکھ سکے، اس طرح وہ باپردہ ہو کے رہی، لیکن حضرت سیدہ نے اپنی غلام کو کہا کہ یہ میری چادر لے جاؤ اور بازار میں فروخت کر دو، وہ سر والی چادر اور فروخت کر دو، جو اس میں سے پیسے بنے، جو مال بنے، اس مانگنے والے کو دے دو۔ وہ جب لے کر گئے نا یہودی کے پاس، بازار میں لے کر گئے تو یہودی کی دکان سے اسے کہا یہ چادر لے لو اور پیسے دے دو، یہ ہم فروخت کرنی ہے۔ اس نے جب چادر دیکھی نا، اس نے کہا یہ چادر کوئی عام نہیں ہے، اس نے چادر دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ چادر تھی جس کو چاند اور سورج نہیں دیکھ سکے، لیکن ایک سوالی کے سوال پر اس کی بھوک کو دور کرنے کے لیے حضرت سیدہ نے اپنی چادر بازار میں فروخت کر دی۔ اور اقبال کہتا ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادر آرا اسوہ کامل بطول۔ اور آگے اقبال نے کمال کیا ہے، کیونکہ کہتا ہے سیرت فرزند ہاز امہات، اور جوہرے صدق و صفاز امہات۔ اقبال کہتا ہے یاد رکھنا ماؤں کی سیرتیں بیٹوں میں آتی ہیں، ماؤں کی سیرتیں اولادوں میں آتی ہیں، ماؤں کی سیرتیں نسلوں میں آتی ہیں، اور ماؤں کی سیرتیں نسلوں میں آتی۔ سیرت فرزند ہاز امہات، جوہرے صدق و صفاز امہات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی جب صلح ہوئی نا، تو سال بعد حضرت امیر معاویہ لاکھوں روپے خراج، سونا چاندی اور جناب زیور لے کر حضرت امام حسن کی بارگاہ میں آئے، اور امام حسن کو جب لاکھوں روپے پیش کیے نا، تو دل میں یہ خیال کیا کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں نا، تو لاکھوں حسن کو دے رہا ہوں، ہندہ کا بیٹا ہوں تو لاکھوں حسن کو دے رہا ہوں، دل میں یہ خیال کیا۔ بیٹھے رہے، گفتگو چلی، جب روانہ کرنے کے لیے امام حسن ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے نا، تو امام حسن کے جو غلام تھے، جو پاپوش بردار تھے، انہوں نے حضرت امام حسن کی جوتیاں ایسے پڑی ہوئی تھی دروازے کے آگے، انہوں نے جوتیاں سیدھی کر کے ایسے امام حسن کے پاؤں کے آگے رکھی نا۔ امام حسن نے لاکھوں روپے نکال کرنا اس غلام کو دے کر کہا حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھ
دے کر ایسے مسکرا کر کہا یا امی انا ابن فاطمہ، فرمایا چچا جان لکھا حسن نو دے کے خیال کرتے ہو کہ میں ہندہ دا پتر ہاں، اسی اس ماں دے پتر ہیں جڑیاں ساڑیاں جدیاں سیدھیاں کرے، اسی لکھا اس نو دے دے دے۔ یہ ہے اقبال کہتا ہے سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفات امہات۔ اقبال کہتا ہے خیال کرنا اے ماں، اے قوم کی بیٹی، خیال کرنا تیری گود میں حسین کے غلام نے پرورش کرنی ہے، تیری گود میں صلاح الدین ایوبی نے پرورش کرنی ہے، تیری گود میں محمد بن قاسم نے پرورش کرنی ہے، تیری گود میں محمود غزنوی نے پرورش کرنی ہے، تیری گود میں غازی علم الدین نے پرورش کرنی ہے، تیری گود میں جناب ممتاز قادری نے پرورش کرنی ہے، تیری گود میں راشد منہاس نے پرورش کرنی ہے، اور تیری گود میں خادم حسین نے پرورش کرنی ہے۔ ذرا خیال کر کے اور پھر اقبال کا سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفات امہات۔ اقبال کہتا ہے کہ جناب ماں کی سیرتیں بیٹوں میں آتی ہیں، اگر مائیں بیٹھ کر ڈرامے دیکھیں گی نا تو بیٹے رنگیلے پیدا ہوں گے، اور اگر مائیں گود میں لوری قرآن کی دیں گی تو بیٹے پھر جناب کربلا میں جا کے اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ یہ یاد رکھنا، ماں کی سیرتیں بیٹوں میں اترتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اقبال نے آگے بڑی کمال بات کیا، اقبال کہتا ہے حریت آموخت از حسین۔ اقبال کہتا ہے جو امام حسین کی حریت دیکھ رہا ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ 72 دے کے بندہ کربلا میں چلا جائے۔ اقبال پھر کیسے ہوا؟ کہتا ہے سوخت از مادرہ تلاوت ہو۔ اقبال کہتا ہے جو انہوں نے حضرت سیدہ پاک کی گود میں قرآن سنا تھا نا، اس کی حریت سے حسین چل کر کربلا گئے۔ آگے اقبال نے ایک بڑی بات کی، اس نے کہا سیدہ کی کیا شان بتاؤں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے بھی مشابہت اختیار کرتی ہے، بیٹھنے بھی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ حضرت سیدہ پاک کی ذات ہے، اور حضرت سیدہ پاک بہت بڑی شان ہے۔ اقبال نے آخر میں کہا، کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس۔ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ۔ اقبال کہتا ہے مجھے اسلام کا قانون روکے کھڑا ہے، میں نے اسلام دے قانون میں پیر ایک زنجیر پائی ہوئی، میں نے اسلام دے قانون رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ۔ اقبال کہتا میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا پاس ہے، میں نے جڑا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر اللہ نو سجدہ نہیں کرنا، اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا۔ ورنہ اقبال کہتا میں حضرت سیدہ دی اتنی اشانہ کیونکہ آپ نے 3 نسبتہ کائنات کسی نو نہیں ملیاں۔ ایک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی حضرت مولا کائنات دی جناب گھر علی اور حضرت حسنین کریمین دی والدہ، یہ 3 نسبتہ اتنی بڑی ذات ہو گئی۔ اقبال کہتا میرے کو رہا نہیں جا رہا۔ اقبال پھر کی کیا ہے؟ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ۔ اگے اقبال نے قلم توڑ دیتا، کہتا ورنہ گردے قربتش گردید می، کہتا اگر میں حضرت سیدہ پاک دی قبر دی اگر مٹی دیکھ لوں نا، ورنہ گردے قربتش گردید می سجدہ پر خاک کے روح پاشید می۔ کہتا میں انہوں دی شان بے کے کہہ رہا کہ اگر میں انہوں دی جناب مٹی قبر دی دیکھ لوں نا تو میرے کو سجدہ زرزاد ہو جانا۔ اقبال پھر سجدہ کرنا کہتا نہیں پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان ہمارے پاس اپنی برکتوں والی ساتیں، اپنی فضیلتوں، اپنی جناب رحمتوں، اپنی برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان آ گیا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جناب وہ دنیا سے چلے گئے اور چلے جانا ہے۔ اللہ نے یہ بابرکت ساتیں دی ہیں، یہ بابرکت دن دیے ہیں، ان کو بخوبی اللہ کے حضور سجدے میں گزارے، اس کے ذکر و اذکار میں گزارے، کیونکہ جناب اوقات ہما بود کے بسر یار بود۔ جناب شاعر کہتا ہے کہ اوقات ہما بود کے با یار بسر شد، باقی ہما بے آسری و بے خیرتی بود۔ شاعر کہتا ہے کہ جناب وقت تو وہی وقت ہے جو یار کی یاد میں گزر بسر ہو جائے، ورنہ باقی تو بے وقوفیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، نادانیاں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اگر قلب کو زندہ رکھنا ہے نا، دل مردہ ہو جاتا ہے دل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی سے بنایا ہے اور اس کے اندر روح اوپر
اوپر سے پھونکی ہے۔ مٹی کی غذا یہ ہے کہ آپ اور مجھے ابھی کھانے اور پینے سے روکا گیا ہے، ہم نے جناب 12 گھنٹے 10 گھنٹے جتنے بھی ساری سے لے کر افطاری تک ہم رکے رہے، ہمارے جسم کی طلب یہ تھی کہ ہمیں پانی ملے، کھانا ملے، کوئی کھانے کی چیز ملے۔ وہ جتنا بھی ہم نے کچھ کھایا وہ زمین کی پیداوار تھی۔ اللہ نے دو چیزیں بنائی ہیں، جسم اور روح۔ جسم زمین سے پیدا کیا اور روح آسمان سے اپنے پاس سے دی ہے۔ روح کی غذا جو بھی ہے وہ اوپر سے آتی ہے، لہذا روح کی غذا پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور کلام پڑھیں، اور کلام اور جناب کتاب پڑھیں، اور کتاب کون سی؟ کلام اللہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہا لتکون فتنتم، حضرت مولا کائنات سے روایت ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میں تمہیں فتنوں کی خبر دیتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات نے عرض کی قلتم المخرج منہا، جیسے آج بڑے بڑے فتنے ہیں، ایک موبائل سے لے کر اوپر تک سب فتنے ہیں، یہ دور حاضر کے سب۔ اور وہ بابا جی پڑھا کرتے تھے، میرے والد کریم پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور۔ اور یہ جو نئی روشنی ہے نا، یہ ہمیں بھلا چکی ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا۔ حضرت مولا کائنات عرض کی قلتم المخرج منہا، یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، فرمایا کلام اللہ، کتاب اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں وہ بھی موجود ہے جو تمہارے سے پہلے ہو چکا، وخبر ما بعدکم، اس میں وہ بھی موجود ہوگا جو تمہارے بعد ہوگا، اور وحکم ما بینکم، اس میں وہ بھی موجود ہے جو تمہارے درمیان ہوگا، والفصل لیس بالعزل، اور اس کی بات کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ آگے میرے آقا مولا، یہ بڑی طویل حدیث ہے، پھر آگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال به صدقہ، فرمایا میرے آقا مولا نے فرمایا جس نے قرآن میں سے کچھ کلام کیا اس نے سچ کیا، ومن عمل به اجرا، جس نے اس پہ عمل کیا وہ ضرور جزا دیا گیا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن کی طرف کسی کو ہدایت کی دعوت دی اس نے ہمیشہ سیدھی راستے کی طرف ہدایت کی دعوت دی۔ یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن وہ ساتھی ہے جس نے قبر میں بھی ساتھ جانا ہے، اور قرآن شافع بھی ہے، مشفع بھی ہے۔ قرآن نے قیامت والے دن بھی اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے، یا اللہ اس کو چھوڑ دے، اس نے مجھے تنہائی میں بھی پڑھا، محفل میں بھی پڑھا، اٹھتے بھی پڑھا، چلتے بھی پڑھا، بیٹھتے بھی پڑھا، اس کی آج شفاعت کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن جو قبر کی وحشت کو بھی دور کرتا ہے۔ قرآن جو ہے نا، یہ ہماری جو مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے بادشاہ، ہمارے وزیر، ہمارے جناب سلطان، ہمارے علماء، ہماری عوام، جب تک ان کے ہاتھ میں یہ دو چیزیں تھی، کون سی؟ عید قوت حافظ یک دیگرن، کائنات زندگی راہ محورن۔ بات کہتا ہے اگر تو نے زندگی بالکل ترتیب سے گزارنی ہے نا تو یہ دو چیزیں تجھے سیدھی رکھ سکتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ کہ تیرے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں تلوار ہو۔ قرآن اس لیے کہ تلوار کو ظلم پہ نہ چلنے دے، تلوار اس لیے کہ تاکہ قرآن کا رستہ صاف کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ جب نکیل مالک کے ہاتھ میں ہو نا تو پھر اونٹ کی مرضی نہیں چلتی، اس لیے مومن کی مثال بھی اس جناب اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس مالک کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، اگر مرضی ہوتی تو دنیا میں مرضی سے آتے، اور مرضی ہوتی تو دنیا سے مرضی میں جاتے۔ نہ ہمارے آنے کی ترتیب ہماری مرضی سے ہے، نہ جانے کی ترتیب ہماری مرضی سے ہے۔ اور یہ یاد رکھیے زندگی 4 دن کا میلہ ہے، یہ ایسے ختم ہو جاتی ہے۔ عمر بندے کیا کہتے ہیں، تھوڑی سامی سٹ گدے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہو، جیسے صاحب تے تو دل دل لکھیا منگسی رتی گھٹ نہ ماشا ہو، او جیوندے کی جانن سار مویا دی، او جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی تے تے خرچ لڑیندا گھردا ہو، ایک وچھوڑا ماپیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبردہ ہو، میں قربان تنہا تھی باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ وچ حیاتی مرد دا مطلب ہے جڑا رب و رسول دے اگے اپنا سر جھکا لگے۔ اور جناب ہسن دے کے رون لے آئی، سلطان صاحب دا آخری شعر، ہسن دے کے رون لے آئی تینو دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آخرت کو یاد کرتے ہوئے، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے اور ان سے وفا کرتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا